میرے انتہائی محترم بزرگ ہو، ساری نیکیوں کی قبولیت کا مدار تقوی پر ہے۔ جو لوگ نیک اعمال کرنے میں اللہ سے ڈرتے نہیں، جو لوگ نیک اعمال کرنے میں اللہ سے نہیں ڈرتے، اللہ اکبر، ایسے لوگوں کے نیک اعمال کی توفیق کم ہوتی رہتی ہے۔ جو لوگ نیک اعمال کریں، گناہ کرنے میں نہیں کہہ رہا ہوں، جو لوگ نیک اعمال کرنے میں اللہ سے نہیں ڈرتے، ان کے عمل کی توفیق کم ہوتی رہتی ہے۔ یہ کہ عمل کی توفیق کا بڑھنا یہ ہے کہ نیک اعمال کرنے والے اپنے آپ کو اللہ کی عبادت میں اور اس کی اطاعت میں، اپنے آپ کو نیک اعمال کرنے والے اپنے آپ کو قصوروار یقین کرتے رہے۔ انما يتقبل الله من المتقين، اللہ رب العزت ان کا عمل قبول کرتے ہیں جو اپنے نیک اعمال میں اللہ سے ڈرتے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ ساری نیکیوں کی قبولیت کا مدار تقوی پر ہے، اور قبولیت کی علامت یہ ہے، قبولیت کی علامت یہ ہے کہ بندے کا جو عمل اللہ کا قبول ہو جاتا ہے، اس عمل میں بندے کو ترقی ہو جاتی ہے، اور اللہ معاف فرمائے جو عمل اللہ کے ہاتھ سے مردود ہو جاتا ہے، ایسا عمل کرنے والا پر بھاری پڑ جاتا ہے۔ ہم نے بہت اہم بات کر رہے ہیں، جو لوگ عمل کو بگاڑ کر پیش کرتے ہیں، جو لوگ عمل کو بگاڑ کر پیش کرتے ہیں، ایسے لوگوں پر اعمال بھاری ہو جاتے ہیں۔ انہا لکبیرۃ الا علی الخاشعین، جن کے دلوں میں تقوی اور خشوع ہے ان کے لیے اعمال آسان ہو جاتے ہیں، اور جن کے دلوں میں تقوی اور خشوع نہیں ہوتا ایسے لوگوں پر اعمال بوجھ بن جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں پر اعمال بوجھ بن جاتے ہیں۔ فرمایا کہ سارے اعمال کا مدار اور ساری قبولیت کا مدار وہ تقوی پر ہے۔ سوال یہ ہے کہ تقوی کسے کہتے ہیں؟ سوال یہ ہے تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی کہتے ہیں اللہ تعالی سے تنہائی میں ڈرنے کو۔ عجیب بات ہے کہ تقوی اور حیا، تقوی اور حیا، تقوی اور حیا یہ دو ایسی چیزیں ہیں جس میں مخلوق کا کوئی دخل نہیں۔ اگر آپ کے تقوی میں مخلوق کا دخل ہے تو آپ کے تقوی میں شرک اور ریا ہے۔ اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو، اچانک اس کا پیر یا اس کا شیخ یا اس کا استاد یا اس کا امیر اچانک آ جائے اور اس کی آمد سے اس کی نماز میں کچھ بہتری ہو جائے، میں بہت ضرور بات کر رہا ہوں، اس کے آنے سے اس کی نماز میں کچھ بہتری ہو جائے، قومے میں، جلسے میں، رکوع میں، سجدے میں، قیام میں، نہیں آپ فرمایا کہ یہ اس کے عمل کا شرک ہے کہ اس نے کسی اپنے پیر، اپنے شیخ، اپنے مربی، اپنے استاد یا باپ کے آنے پر اگر اس نے اپنے عمل کو کچھ بہتر کر لیا ہے
تو فرمایا کہ یہ اس کے عمل کا ریا ہے، کیونکہ اس کے عمل کا جو تقویٰ ہے، جو اس کے عمل کا تقویٰ ہے، وہ اس کے عمل کا تقویٰ اللہ کے غیر کی وجہ سے ہے۔ یہاں تک بھی ہے کہ اگر کوئی شخص امامت کر رہا ہے، نماز پڑھا رہا ہے، اور اس نے سامنے سے دیکھا کہ فلاں صاحب آ رہے ہیں جو میری نماز میں شریک ہوں گے، اس نے اگر ان کے لیے رکوع کو لمبا کر دیا یا قیام لمبا کر دیا اس خیال سے کہ یہ رکوع میں شریک ہو جائیں یا یہ نماز کے قیام میں شریک ہو جائیں، بعض علماء کا مذہب یہ ہے اس کی نماز فاسد ہوگی۔ آپ میری بات پر بہت توجہ دیں، میں بہت بنیادی باتیں آپ کر رہا ہوں۔ پہلے یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ عمل کا تقویٰ کیا ہے۔ میں پہلے یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ عمل کا تقویٰ کیا ہے۔ آپ کے عمل کی درستگی میں، آپ کے عمل کی بہتری میں اگر مخلوق کے خیال سے اور مخلوق کے آنے سے آپ کے عمل کی بہتری میں اضافہ ہوا ہے، ہم ان بات پر بہت سوچیں۔ بہت سے لوگ ہیں، میرا دل چاہتا ہے میں آپ کو مثال پیش کروں، ہم یہ آپ کو توجہ دینا۔ ایک آدمی ہے جو تنہائی میں قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ میں آپ کو بہت ہی اہم بات کہنا چاہتا ہوں، میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ عمل کا ریا کیا ہے۔ اللہ کے غیر کے لیے عمل کی تحسین سراسر ریا ہے، سراسر ریا۔ اللہ کی غیر کے لیے عمل کی تحسین سراسر شرک اور ریا ہے۔ میں اس کی مثال دینا چاہتا تھا، آپ میری بات کو دھیان سے سننا، میں بہت اہم مثال دینا چاہتا ہوں۔ ایک شخص ہے جو تنہائی میں بیٹھا قرآن پڑھ رہا ہے، آپ اس کی قرات سنیں، اور یہ شخص اگر کسی جلسہ قرات میں جہاں قرآن کی قرات کا مقابلہ ہو رہا ہو وہاں اس کی قرات میں بہت اہم بنیادی مثال آپ کو پیش کر رہا ہوں، اس طرف بالکل کوئی کسی کی توجہ نہیں۔ اگر کہیں 1500 آدمیوں کا مجموعہ ہو اور آپ وہاں ان کے درمیان قرآن کی قرات کر رہے ہوں، تو آپ کی تلاوت کا، تجوید کا، حروف کی ادائیگی کا، مد و اخفا کا اتنا زیادہ اہتمام ہوگا کہ آپ کی کوشش یہ ہوگی کہ یہ تمام لوگ میری قرات کو پسند کریں اور مجھے اس پر کوئی تمغہ ملے یا مجھے اس پر کوئی انعام ملے۔ میری بات کو دھیان میں، یہی شخص اگر تنہائی میں تلاوت کر رہا ہو تو آپ مجھے بتائیے اس کی قرات کی تحسین، اس کے پڑھنے کا انداز، اس کے حروف کی ادائیگی کی کوشش کیا وہ ہوگی؟ میں بالکل آسان مثال پیش کر رہا ہوں، آپ تو بچے اس کی قرات کی تحسین سامعین کی وجہ سے ہے، اس کی قرات کا ریا ہے۔ میں آپ کو مثال دوں، اس کی قرات کا منصاب نہیں، اس کی قرات کا ریا ہے۔ آپ توجہ دیں کیا کہتے ہیں، یہ اس کی قرات کا ریا ہے کہ اگر یہ کسی جلسے میں قرات کر رہا ہو تو پھر آپ اس کی قرات کا انداز دیکھیے، اور اگر یہ تنہا قرآن اللہ کو سنا رہا ہوں پھر آپ اس کی قرات کرنا رہا نہیں دکھا دیں۔
صاحب لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص تنہائی میں نماز پڑھ رہا ہے اور اچانک تو اس کا بڑا آ جائے اور یہ خیال سے کہ یہ میری نماز کو دیکھے گا، تو یہ اپنی نماز کو اپنے کسی بڑے کے خیال سے بہتر کر لے، تو یہ اس کے عمل کا ریا ہے، اس کے عمل کا ریا ہے، یہ اس کے عمل کا ریا ہے۔ آپ توجہ دیں گے بات کی، یہی حال تقوی کا ہے، یہی حال حیا کا ہے، اس لیے کہ دونوں کا تعلق، حیا اور تقوی کا تعلق محض اللہ کی ذات سے ہے، مخلوق سے حیا اور تقوی کا کوئی تعلق نہیں ہے، مخلوق سے حیا اور تقوی کا کوئی تعلق نہیں، مخلوق سے حیا اور تقوی کا قتل کوئی تعلق نہیں ہے۔ حیا اور تقوی یہ دو ایسی صفتیں ہیں جن کا تعلق سوائے اللہ کے ساتھ کسی سے نہیں۔ جو لوگ گناہ کرنے میں مخلوق سے شرماتے ہیں، ان کی حیا میں کوئی اخلاص نہیں، ان کی حیا میں کوئی اخلاص نہیں ہے جو گناہ کرنے میں مخلوق سے شرماتے ہیں۔ یہاں تک کہ جو لوگ اپنے گناہ کو مخلوق سے چھپاتے ہیں، ان کے گناہ سے بچنے میں بھی اخلاص نہیں ہے، جو اپنے گناہ کو مخلوق سے چھپاتے ہیں، جو اپنے گناہ کو مخلوق سے چھپاتے ہیں، ان میں حیا بھی نہیں ہے، تقویٰ بھی نہیں ہے، حیا بھی نہیں ہے اور تقویٰ بھی نہیں ہے۔ آپ غور کیجئے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں جو شخص کہیں چھپ کر گناہ کر رہا ہو، جو شخص کہیں چھپ کر گناہ کر رہا ہو، اچانک دروازہ کھل جائے یا ہوا سے پردہ ہل جائے، یا مزید عرض کرتا ہوں کہ اندر کسی جانور یا کسی چوہے کی وجہ سے کوئی برتن ہل جائے اور اس کو اس آہٹ اور آواز پر یہ خیال آ جائے کہ مجھے کسی نے گناہ کرتے ہوئے دیکھا تو نہیں ہے، ابن عباس فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ خیال اس گناہ سے بڑا گناہ ہے جس کو وہ کروا رہا ہے۔ یہ خیال ہے نا، اللہ، یہ خیال آنا کہ کسی نے دیکھا تو نہیں، فرمایا خیال آنا اس گناہ سے بڑا گناہ ہے جس کو وہ کر رہا ہے۔ کیوں؟ یہ کہ گناہ کے کرنے میں اللہ کے غیر کا خیال آنا، گناہ کے کرنے میں اللہ کے غیر کا خیال آنا، یہ اللہ کے مقابلے میں اللہ کے غیر کا تعصب ہونا ہے۔ اللہ کے غیر کا تعصب ہے، یہ اللہ کے غیر کا تعصب ہے کہ آدمی گناہ کرنے میں اللہ کے غیر سے شرمائے یا گناہ کرنے میں اللہ کے غیر کا خوف کرے، یہ دونوں چیزیں اللہ کے غیر کے تعصب کی علامت ہے۔ اس کے لیے اللہ کے غیر کا تعصب، اس لیے بات بہت دیر میں رکھو کہ تقوی کا اخلاص ہوتا ہے، تقوی کا بھی اخلاص ہوتا ہے، تقوی کا بھی اخلاص ہوتا ہے کہ آپ کے دل میں جو تقوی ہے وہ تقوی اللہ کی ذات سے ہے یا مخلوق سے ہے۔ اس لیے فرمایا کہ حیا اور تقوی ان دونوں کا تعلق صرف اللہ کی ذات سے ہے، ان کا تعلق صرف اللہ کی ذات سے ہے۔ یہ شخص اپنے گناہ کو مخلوق سے چھپاتا ہے، یہ جو آدمی گناہ کرنے میں مخلوق سے حیا کرتا ہے، فرمایا کہ اپنے گناہ کرنے میں مخلوق سے حیا کرنا، ایسا شخص بے حیا ہے، حیا والا نہیں ہے، اس لیے کہ حیا کا تعلق خالص سے مخلوق سے نہیں، حیا کا تعلق خالص سے ہے، مخلوق سے حیا کا کوئی تعلق نہیں۔ جو لوگ
گناہ کھل کر کرتے ہیں. جو لوگ گناہ کھل کر کرتے ہیں لوگ ان سے کہتے ہیں کہ بھائی ذرا لوگوں کی حیا کرو، مخلوق سے شرم کرو. حالانکہ اہم بات یہ ہے اور اصل بات یہ ہے کہ حیا کا تعلق مخلوق سے نہیں، حیا کا تعلق مخلوق سے نہیں. جو آدمی گناہ مخلوق سے شکر کر رہا ہے، جو آدمی گناہ لوگوں سے شکر کر رہا ہے وہ اصل بے حیا ہے. لیکن بے حیا وہ نہیں ہے جو گناہ کھل کر رہا ہے، بے حیا وہ ہے جو گناہ چھپ کر کر رہا ہے. بے حیا کون ہے؟ بے حیا اسے کہتے ہیں جو گناہ چھپ کر کر رہا ہے وہ بے حیا ہے. جو گناہ کھل کر کر رہا ہے اس کا تو حیا سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اس لیے کہ گناہ کھل کر کرنے والا آدمی حیوان ہے، انسان نہیں. حیوان ہے، انسان نہیں ہے. آپ غور کیجئے، بعض جانور ایسے ہیں، بعض جانور ایسے ہیں جو انسان کے سامنے جھکتی نہیں کرتے. جی ہاں، میں بہت اہم بات کرتا ہوں. بلکہ بہت کم جانور ایسے ہیں جو انسان کے سامنے جھکتی کر دیتے ہیں. وہ وجہ یہ ہے کہ ایسے جانوروں کا مستقبل انسانوں کے درمیان رہنا ہوتا ہے. ورنہ میں آپ کو بہت اہم بات کر رہا ہوں، جنگل کے جانور جو وحشی ہوتے ہیں وہ انسانوں کے سامنے جھکتی کرنے سے شرماتے ہیں. ہم آپ کو بہت بنیادی بات کرتے ہیں. بعض حیوانات ایسے ہیں جو انسانوں کے درمیان میں رہتے ہیں، لیکن میں آپ کو بہت تجربے کی بات کہہ رہا ہوں کہ وہ انسانوں کے سامنے قضائے حاجت سے بھی شرماتے ہیں. حیا میں بہت کام کی بات کہہ رہا ہوں. بلی کا مزاج ہے، میں آپ سے بہت بنیادی بات کر رہا ہوں. بلی کا مزاج ہے، آپ توجہ دیں گے میری بات کی طرف. بلی کا مزاج ہے کہ اگر اس کو کہیں چھپ کر قضائے حاجت کی جگہ نہ ملے تو مجبور ہو کر وہ اپنی آنکھوں کو بند کر لیتی ہے اس خیال سے کہ مجھے کوئی دیکھ نہیں رہا. آپ دیکھیں گے، آپ اس کا تجربہ کریں گے کہ آپ کے گھر میں بلی ہمیشہ ایسی جگہ چھپ کر قضائے حاجت کرے گی جہاں آپ کا خیال بھی نہیں جائے گا. جی ہاں، اس کو حیا شرم آتی ہے انسانوں کے سامنے قضائے حاجت. ہم آپ سے بہت بنیادی بات کر رہے ہیں. فرمایا کہ جو آدمی گناہ کرنے میں مخلوق سے شرما رہا ہے، فرمایا کہ یہ آدمی اس کا انسانوں میں شماری نہیں، اس کا انسانوں میں شمار نہیں ہے جو اپنے گناہ کرنے میں مخلوق کے سامنے کوئی گناہ کر رہا ہے. فرمایا کہ اس کے انسانوں میں شمار نہیں. حیا کسے کہتے ہیں؟ حیا کہتے ہیں اللہ سے تنہائی میں شرمانے. حیا کہتے ہیں اللہ سے تنہائی میں شرمانے کو. جو آدمی مخلوق کے سامنے گناہ کر رہا ہے، فرمایا کہ اس کا تو انسانوں میں شمار ہی نہیں ہے، اس کا تو جانوروں میں شمار ہے. آپ جب سلمان فارسی کی شادی ہوئی، مجھے حیا اور تقویٰ یہ مجھے سمجھانا ہے. پہلے اس پر کیا وعدے ہیں بات کروں گا بعد میں. پہلے حیا اور تقویٰ کو سمجھنا چاہیے. حیا اور تقویٰ کیا ہے؟ سلمان فارسی کی شادی ہوئی. اگلے دن لوگوں نے کہا سلمان ہم نے رات کیسے گزاری؟ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے سوال شروع پھیر لیا
اور دوبارہ کہا کہ سلمان بتاؤ نا رات کیسے گزاری، انہوں نے پھر اعلان کیا، اس لیے کہ یہ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ دوستوں سے اپنی سہیلیوں سے عورتیں پوچھتی ہیں کہ رات کیسے گزری۔ سلمان فارسی نے 3 مرتبہ ان سے پہلا جانے اصرار کیا تو سلمان فارسی رضی اللہ عنہ میں تمہیں ایک حدیث سناتا ہوں، میں تم کو ایک حدیث سناتا ہوں، تم کے سوال کے جواب میں حدیث سنائیں۔ میں تم سے کوئی آدمی لایا نہیں بات کرے یا تم سے کوئی شخص محمد سوال کرے تو تمہیں چاہیے کہ اس کو ذکر میں مشغول کر دو، یا خیر کام کو کرنے میں یا خیر کی بات کو سننے میں، اصولی بات ہے۔ سلمان فارسی کے سوال پر جواب یہ دیا کہ میں تمہیں حدیث سناتا ہوں، فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شخص اپنی بیوی کے ساتھ رات گزارے سنت کے مطابق حلال طریقے سے اور صبح وہ لوگوں کو اپنی رات کی کارگزاری سنائے، فرمایا کہ وہ اس جانور اور گدھے کی طرح ہے جو لوگوں کے سامنے سستی کرے۔ میں اس روایت سے بڑھ کے حیران ہو گیا، میں نے کہا صرف حلال طریقے سے رات گزارنے والا اگر دوستوں میں اپنی رات کے عمل کا صرف تذکرہ کر دے تو اس کو حدیث میں گدھا کہا گیا ہے، اس کو حدیث میں گدھا کہا گیا ہے، جو صرف تذکرہ کر رہا ہے حلال طریقے سے رات گزار کر صرف اپنے عمل کا تذکرہ کر رہا ہے، اس کو گدھا کہا گیا ہے حدیث میں۔ تو جو آدمی گناہ کھل کر کر رہا ہو وہ کتنا بڑا گدھا ہوگا، کتنا بڑا جانور ہوگا، آپ سے ذرا فرمایا کہ حیا کا تعلق تو تنہائی سے ہے۔ جو آدمی گناہ چھپ کر کر رہا ہے وہ بے حیا ہے، جو گناہ چھپ کر کر رہا ہے وہ جو آدمی گناہ چھپ کر رہا ہے وہ بے حیا ہے۔ میں عثمان رضی اللہ تعالی عنہ وہ غسل خانے میں اندھیرے میں جہاں کوئی دیکھنے والا نہ ہو وہاں وہ بدن کے کپڑے غسل میں اتارتے نہیں، کپڑوں کے ساتھ غسل کرتے، کپڑوں کے ساتھ غسل کرتے تھے۔ غسل کر کے نکلے، کسی نے دیکھا کہا کہ آپ تو نہا کے آ رہے ہیں کہ آج سے کپڑے کی گیلے ہو گئے، فرمایا کہ ہم غسل خانے میں کپڑے نہیں اتارتے، کہ انہوں نے کہا جب کوئی دیکھنے والا نہیں ہے تو پھر آپ کے کپڑے اتارنے میں کیا حرج ہے؟ کہنے لگے کہ اللہ ہر جگہ دیکھتے ہیں، ہمیں اللہ سے شرم آتی ہے، ہمیں اللہ سے شرم آتی ہے۔ عجیب بات ہے، یہ واقعہ عثمان کے بارے میں ہے، لیکن خدا کی آیت کہتی ہے کہ سارے صحابہ ایسے ہی ہیں۔ قرآن کیا ہے؟ قرآن نے صحابہ کی حیا کو ایسا بیان کیا ہے، اللہ اکبر، قرآن نے صحابہ کی حیا کو بیان کیا ہے۔ عجیب قرآن کی آیت ہے، یہ معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام تنہائی میں اپنی سطر کو اللہ سے چھپانے کے لیے دوہرے ہو جاتے تھے، تنہائی میں رہنا سیدھا کرنی ہوتے تھے اللہ سے اپنی شرمگاہ کو چھپانے کے لیے۔ تو قرآن نے ان کی صورت بیان کی ہے، الا انہم یسنون صدورہم یستخفوا منہ الا حین یستغشون ثیابہم۔ یہ صحابہ کی صورت بیان کی گئی ہے کہ صحابہ ایسے ہیں کہ وہ دوہرے ہو جاتے ہیں حیا کی وجہ سے۔ الا انہم یسنون صدورہم یستخفوا منہ، اللہ سے اپنی شرمگاہ کو چھپانے کے لیے دوہرے ہو جاتے ہیں۔ یہ صحابہ کی حیا کی صورت بیان کی گئی ہے قرآن میں۔ میں نے عرض کیا کہ حیا یہ ہے اور تقوی جگہ ہے کہ آدمی گناہ کرنے میں صرف اللہ سے ڈرے، گناہ کرنے میں صرف اللہ سے ڈرے۔ اللہ کا غیر اگر داخل ہو جائے
تو پھر کہا جائے گا کہ ان کے تقوی میں کوئی اخلاص نہیں ہے، ان کے تقوی میں کوئی اخلاص نہیں، کیونکہ تقوی اصل میں اللہ سے تنہائی میں ڈرنے کو کہتے ہیں۔ تقوی اللہ سے تنہائی میں ڈرنے کا نام ہے۔ چنانچہ فرمایا کہ اگر کوئی شخص، میں نے عرض کر دیا کہ اگر کوئی شخص گناہ کر رہا ہے اور اچانک کوئی آ جائے، یہ پردہ ہل جائے، ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہ اس گناہ، یہ خیال آنا بھی اس گناہ سے بڑا گناہ ہے جس کو وہ کر رہا ہے۔ اسے فرمایا کہ تقویٰ صرف اللہ سے ڈرنے کا نام تقویٰ ہے، صرف اللہ سے ڈرنے کا نام تقویٰ ہے، جس کے تقوی میں مخلوق کو دخل نہ ہو، جس کے تقوی میں مخلوق کو دخل نہ ہو۔ اگر یہ تقوی ہو تو اللہ تعالیٰ کی اس تقوی پر 5 وعدے ہیں۔ اللہ کے اس تقوی پر 5 وعدے ہیں۔ اگر تقوی ہے، اگر یہ تقوی ہو، اسی کو تقوی کہتے ہیں، اسی کو تقوی کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے 5 وعدے ہیں۔ فرمایا کہ تقوی کی تعریف یہ ہے، تقوی کی تعریف یہ ہے کہ دونوں طرف کانٹے دار جھاڑیاں ہوں، درمیان میں تنگ راستہ ہو، دونوں طرف کانٹے دار جھاڑیاں ہوں، درمیان میں تنگ راستہ ہو اور تیز ہوا چل رہی ہو، اور آپ اپنے ململ کی چادر اوڑھ کر نکلے یہاں سے اور اپنے کپڑے کو اس تیز ہوا میں ان کانٹوں سے بچا کر نکل جائیں تنگ راستے سے، تو میں اس سے تقویٰ کروں، اس کو تقویٰ کروں۔ آدمی اپنے گناہ کی تعویل کرتا ہے، اپنے گناہ کی تعویل کرتا ہے کہ اپنے گناہ کی تعویل کرنا یہ تقوی کی ضد ہے۔ اپنے گناہ کی تعویل کرنا تقوی کی ضد ہے۔ اپنے گناہ کی تعویل کرنا تقوی کی ضد ہے۔ اور اپنے آپ کو متہم کرنا یہ تقوی کا تقاضا ہے، تقوی کی علامت ہے یہ کہ آدمی اپنے آپ کو متہم کرے اور اپنے گناہ کی تعویل کرے۔ جس آدمی کے دل میں تقوی نہیں ہوتا وہ اپنے گناہ کی تعویل کرتا ہے۔ میں اس کی 2 مثالیں پیش کرتا ہوں۔ تقویٰ کہتے ہیں کمال احتیاط سے، جیسے میں نے عرض کیا نا کہ دونوں طرف کانٹےدار جھاڑیاں ہوں، تیز ہوا ہو، اس میں سے آپ اپنے کپڑے بچا کر نکل جائیں۔ میں اس کی مثال کروں، تقوی کی مثال۔ ایک وہ ہوتے ہیں جو اپنے تقوی کو اس لیے ظاہر کرتے ہیں تاکہ ان کے جرائم چھپے رہیں، گناہ کرتے ہیں، پھر گناہ کرنے والے اپنے تقوی کو ظاہر کرتے ہیں۔ تقوی کو ظاہر کیا جاتا ہے اپنے گناہوں کو چھپانے کے لیے۔ ایک صاحب کو ایک کئی کھجور پڑی ہوئی، اس کھجور کو اٹھایا اور اٹھا کر اس کا اعلان کیا لوگوں میں کہ بھائی یہ کھجور کس کی ہے، کھجور کس کی ہے۔ وہ اس کا اعلان کر رہے تھے، پیچھے عمر رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور اس آدمی نے کوڑا مارا تو طبیعت سے، اور فرمایا کہ تو اپنا تقوی لوگوں کو بتانے کے لیے کہ میں کتنا متقی آدمی ہوں کہ میں اس کھجور کا اعلان کر رہا ہوں لوگوں میں کہ بھائی یہ کھجور اس کا مالک کون ہے، میں اس کو پہنچا دوں۔ فرمانے لگے کہ یہ کوئی تقوی نہیں ہے، یہ تو اپنے تقوی کو ظاہر کرنا چاہتا ہے،
لوگوں کو بتانے کے لیے کہ یہ آدمی کتنا متقی ہوگا کہ یہ ایک کھجور کا بھی لوگوں میں اعلان کر رہا ہے، میں تو کھا لے اور اپنے تقوی کا اظہار نہ کر، اپنے تقوی کا اظہار نہ کر، لوگوں میں نہ بتلا کہ متقی آدمی، تو میں کھا لے، اس لیے کہ کتنی چیز کا کے بارے میں اعلان کرنا، یہ آدمی کا اپنے تقوی کو ظاہر کرنا ہے۔ ایسے کچھ واقعہ پیش آیا، کچھ لوگوں نے حج کیا، حج کے بعد آ کر عبداللہ بن عمر سے مسئلہ معلوم کیا کہ جی ہم چاہتے ہیں ہمارا حج اللہ کا قبول ہو جائے، بڑا دکھ قصہ ہے، ہم چاہتے ہیں ہمارا حج اللہ کا قبول ہو جائے، ہمیں اپنے حج کی قبولیت کا فکر ہے۔ ایک نے آ کر مسئلہ معلوم کیا کہ میں نے حج میں احرام کی حالت میں ایک مچھر مار دیا ہے۔ لوگ سننے والے کہیں گے کہ اسے اپنے حج کا کتنا فکر ہے کہ کیونکہ حاجی کے لیے جو ہے شکار و جانور کو مارنے کی ممانعت ہے، اور مجھ سے احرام کی حالت میں مچھر مر گیا ہے، تو اس نے آگے عمر سے سوال کیا کہ میرے حج کا کیا ہوگا اور میرے ذمے اس کا کیا جرمانہ ہوگا۔ یہ سوال کیا، عراق سے آیا تھا، اللہ نے فرمایا کہ تم ایک مچھر کے بارے میں تو سوال کر رہے ہو، نہیں آپ ایک مچھر کے بارے میں تو سوال کر رہے ہو کہ میرے حج کا کیا ہوگا، میرے احرام کا کیا ہوگا، اور اللہ کے نبی کے نواسے کو تم نے قتل کر دیا، اس پر تمہیں خیال نہیں آیا کہ تمہاری آخرت کا کیا ہوگا۔ اور میں کہ یہ جو تقویٰ تمہارا ہے، یہ تمہارا تقویٰ یہ جرائم کو چھپانے کا تقویٰ ہے۔ ایسے تقویٰ والے ہوتے ہیں اور ایسے تقویٰ والے ہوتے ہیں کہ جو اپنے آپ کو گناہ سے متہم کرتے ہیں، اپنے گناہ کی تعویل نہیں کرتے، اپنے گناہ کی تعویل نہیں کرتے، اپنے گناہ سے اپنے آپ کو متہم کرتے ہیں۔ یہ واقعہ تو پیش آیا ایک مچھر کے مرنے کا، ایک مچھر کے مارنے کا عراق کے حاجیوں کے ساتھ۔ دوسرا واقعہ پیش آیا عمر کے ساتھ۔ اس لیے تقوی والے کو لوگ ہوتے تھے اور ان کے تقوی کے کیا واقعات ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے احرام باندھا، لبیک پڑی اور احرام باندھ کر آنے لگے حرم کی طرف، تو وضو کا تقاضا ہوا، وضو کے لیے احرام اتارا اور احرام اتار کر انہوں نے ایک کھٹی پر لٹکایا، اس کھٹی پر کبوتر بیٹھا ہوا تھا۔ انہیں خیال یہ ہوا کہ یہ احرام پر بیٹ نہ کر دے، احرام کو خراب نہ کرے، انہوں نے اس کھٹی پر جب احرام لٹکانے لگے تو وہ کبوتر کھٹی سے اڑا اور دوسری دیوار پر کھٹی لگی ہوئی تھی اس سے جا کر اس کھٹی پر پہلے سے سانپ بیٹھا ہوا تھا، اس سانپ نے کبوتر کو ڈس دیا، یہ کبوتر مر گیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فقہاء کو جمع کیا، علماء کو جمع کیا اور فرمایا کہ بتلاؤ میرے احرام کا کیا ہوگا، میں ذریعہ بنا ہوں ایک کبوتر کے مرنے کا، میں نے اس کو یہاں سے اڑایا ہے، اگر میں احرام نہ لٹکاتا تو یہاں سے نہ اڑتا اور جا کے کھٹی پر نہ بیٹھتا جس سے پہلے سے سانپ بیٹھا ہوا تھا۔ حالانکہ تو نہیں معلوم تھا کہ یہاں سانپ ادھر بیٹھا ہوا ہے، یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ وہاں جا کر بیٹھے گا۔ حضرت نے فرمایا کہ مجھے مسئلہ بتاؤ کہ میرے حرام سے کیا ہو۔ لوگوں نے کہا عمر آپ پر کچھ نہیں ہے۔ حضرت علی خاموش تھے، فرمایا علی آپ کو خاموش آپ بتائیے کہ ہاں عمر ہمارا خیال تو یہی ہے کہ تم ذریعہ بنے ہو اس کبوتر کی ہلاکت کا احرام کی حالت میں، لہٰذا سنت جنایت ہے۔ میں تو آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ لوگ اپنے گناہ کی تعویل نہیں کرتے تھے،
اپنے گناہ کی تحقیق کرتے تھے، اپنے گناہ کو ثابت کرتے تھے، اپنے گناہ کی تحقیق، اپنے گناہ کو ثابت کرتے تھے کہ مجھ سے گناہ ہوا ہے. تو مجھے عرض کرنا تھا کہ سب سے اہم بنیادی صفت تقویٰ ہے جس پر ساری نیکیوں کا مدار ہے. التقویٰ ملاک الحسنات، جتنی بھی بڑی چھوٹی نیکیاں ہیں ان سب کا مدار تقوی پر ہے. اور قرآن نے یہاں تک کہہ دیا ہے کہ ان نیکیوں کی قبولیت کا مدار بھی تقوی پر ہے. انما يتقبل الله من المتقين. تو فرمایا کہ اس کو تقویٰ کہتے ہیں، اس کو تقویٰ کہتے ہیں. تقوی پر اللہ کی طرف سے 5 وعدے ہیں. تقوی پر 5 وعدے. پہلا وعدہ یہ ہے کہ ہم متقی کے نکلنے کا راستہ بنائیں گے، چاہے راستہ کھلنا کتنا بھی ناممکن ہو جائے. اللہ اکبر. اگر 7 آسمان زمین آپس میں ملا دیے جائیں، 7 آسمان زمین آپس میں ملا دیے جائیں اور اس درمیان میں کسی کو گناہ میں مبتلا کیا جائے اور وہ بچ کر اس گناہ سے بچنا چاہے، وہ اس گناہ سے بچنا چاہے تو اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ 7 آسمان زمین میں سے اس کے نکلنے کے راستہ بنائے. ہم یہ بات یاد کر رہے ہیں کہ اس زمانے میں مسلمان کے پاس گناہ کرنے کے لیے، اللہ کے احکام کو توڑنے کے لیے، گناہ کرنے کے لیے اور احکام کو توڑنے کے لیے مسلمان کے پاس قانون ایک عذر مل گیا ہے اس کو. حالانکہ میں آپ سے بے تکلف کہتا ہوں کہ قانون نہ کوئی عذر ہے، نہ کوئی اصول ہے، نہ کوئی اللہ کا ضابطہ ہے. قوانین جتنے بھی ہیں اسلام کے احکام کے خلاف عالمی سطح پر جتنے قوانین ہیں، اگر کوئی میری بات پر توجہ دے لے تو حقیقت یہ ہے کہ یہ سارے قوانین مومن کے امتحان کے لیے ہیں کہ تم اس رکاوٹ میں کیا کوشش کرتے ہو. اور اس کوشش میں مسلمانوں کی اکثریت ناکام ہے، کیونکہ اکثریت میں کہتا ہوں اکثریت مجرم ہے، اس لیے کہ وہ اس کے خلاف کوشش نہیں کرتے. ورنہ یہ ناممکن بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی بندہ گناہ سے بچنا چاہے، اللہ اس کو نہ بچائے. وما ربک بظلام للعبید، کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں پر ظلم کرنے والے نہیں ہیں کہ اس کو حرام سے بچنے کا حکم بھی دے اور حرام سے بچنے کا راستہ نہ دے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دنیا آج زمانے میں بے شمار قوانین اور بے شمار احکام ایسے ہیں جنہیں مسلمان قانون کی وجہ سے چھوڑ رہا ہے یہ کہہ کر کہ اس میں قانون کی خلاف ورزی ہو رہی ہے. اور مجھے لوگوں کو تعجب ہوتا ہے جو مخلوق کے بنائے ہوئے غلط قوانین کو تو اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں، اللہ کے بنائے ہوئے قانون کو کافر پر پیش نہیں کرتے. حالانکہ حقیقت یہ کہ اللہ کے قانون کافر پیش کرتے کہ میرا کوئی قانون. تو میں نے عرض کیا کہ رکاوٹیں پیش آتی، آدمی کو گناہ کرنے کے لیے مواقع دیے جاتے ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ بندے کو گناہ کا موقع دے کر دے کر اللہ تعالیٰ اس کی تقوی کو جانچنا چاہتے ہیں. پکی بات انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ تقاضے رکھے ہیں، جو تقاضے احکام سے ٹکراتے ہیں. شہوت کا تقاضا ہے زنا حرام ہے. جس آدمی میں شہوت کا تقاضا ہی نہ ہو اس کا زنا سے بچنا کوئی کمال نہیں ہے. ادھر شہوت کا تقاضا ہے، ادھر زنا حرام ہے. ادھر پیاس کا تقاضا ہے، ادھر روزہ فرض ہے. ادھر نیند کا تقاضا ہے، ادھر نماز فرض ہے. ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ جب تمہارے طبعی تقاضوں میں ہمارا حکم مقابل آتا ہے تو تم اس کے لیے کیا کوشش کرتے ہیں. اس لیے میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ
آزما کے دیکھتے ہیں. یہ وعدہ ہے کہ جو آدمی گناہ سے بچ کر بھاگے گا ہم اسے راستہ نکالیں گے. یوسف علیہ السلام کو گناہ اترا کیا گیا اور اس کے لیے سارے راستے بند کیے گئے. یہ بچ کر نکل نہ سکے. لیکن یوسف علیہ السلام یہ جانتے ہوئے کہ دروازے بندے اٹھ کے بھاگے تو اللہ تعالیٰ نے ہر دروازے کو دروازے پر پہنچنے سے پہلے کھول دیا. جس دروازے پر پہنچتے تھے وہ دروازہ پہلے کھل جائے گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو آدمی گناہ پر قدرت ہوتے ہوئے بھی گناہ سے بچے گا. اللہ تعالیٰ نے 3 آدمیوں کا امتحان لیا. یعنی اللہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اگر میں ان پر کوئی مصیبت کوئی رکاوٹ لے آؤں تو یہ اس سے نکلنے کے لیے کیا راستے اختیار کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے 3 آدمی نکلے تھے راستے میں. بارش ہوئی غار میں داخل ہوئے. اوپر سے چٹان سرکی اور چٹان نے غار کا راستہ ایسا بند کر دیا کہ یہاں سوائے موت کی کچھ نظر نہیں آتی. اللہ تعالیٰ نے آزمایا کہ دیکھیں یہ نکلنے کی کیا کوشش کرتے ہیں, یہ کیا پیش کرتے ہیں. اس نے میں کہنا چاہتا تھا کہ اس میں ایک نوجوان کا حصہ ہے. اس نوجوان کو اپنے چچا کی لڑکی سے محبت تھی اور ایسی محبت چیز کو کہتا ہے کہ دنیا میں ایسی محبت کی کوئی مثال پیش نہیں کر سکتا جیسی محبت مجھے اس سے. ایسا ہے کہ ایک وقت ایسا آیا اس لڑکی پر کہ وہ قحط سیالی میں اور فقر میں اور سخت پریشانی میں آ گئی اور وہ محتاج ہو کر میرے پاس آئی مجھ سے مال کا سوال کرنے کے لیے. میں نے کہا کہ میری شرط پوری کر دو میں تمہاری مدد کروں گا. میری شرط پوری کرو میں تمہاری مدد کروں گا. شرط یہ ہے کہ اپنے بدن کو میرے حوالے کرو. یہ میری شرط. میں بتانا چاہتا ہوں کہ تقوی پر راستے کیسے کھلتے ہیں. لڑکے نے کہا اپنے بدن کو میرے حوالے کر دو اس شرط پر ہماری مدد کرو. ایک بات ہماری ہمیشہ یاد رکھنا, سب سے بڑا کمینہ اور سب سے بڑا ذلیل اور اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ مجرم وہ شخص ہے جو کسی کی مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھائے. کریم اسے کہتے ہیں جو کسی کو بلا معاوضہ نفع پہنچانے والا ہو وہ کریم ہوتا ہے. جو بلا معاوضہ کسی کو فائدہ پہنچائے وہ کریم ہوتا ہے. اور جو آدمی کسی کی مجبوری سے فائدہ اٹھائے وہ لئیم ہوتا ہے, کریم نہیں ہوتا. لئیم کہتے ہیں کمینے آدمی. میں آپ کو بہت بنیادی بات اختیار کرنا چاہتا ہوں. دنیا میں مال کمانے کے 2 راستے. ہماری بات ہوتی ہے سنیں گے آپ. دنیا میں مال کمانے کے 2 راستے ہیں. ہماری بات یاد رکھنا اور بہت ضروری والا مسئلہ ہے. دنیا میں گزارا کرنے کے لیے اور اپنی ضرورت کے لیے مال کمانے کے واسطے 2 راستے ہیں. ایک راستہ مخلوق کو نفع پہنچا کر, ایک راستہ مخلوق سے نفع اٹھا. 2 راستے دنیا میں ہیں. مخلوق سے نفع اٹھا کر یا مخلوق کو نفع پہنچا کر. یہ 2 راستے دنیا میں کمانے کے ہیں. ان میں ایک راستہ یہ ہے
ایک راستہ یہ ہے کہ آپ مخلوق سے فائدہ اٹھانے کی غرض سے، اس میں کہا کرتا ہوں کہ 3 کام، تعلیم سب سے پہلے، تعلیم دینا، تعلیم دینا۔ دوسرا کام صرف وہ ڈاکٹری، کسی بیمار کا علاج کرنا۔ اور تیسرا کام وکالت، ہمارے پاس بہت دھیان نہیں سنا۔ تیسرا کام وکالت، کسے کہتے ہیں وکالت؟ وکالت کہتے ہیں مظلوم کی لیے سفارش اور مظلوم کو اس کا حق دلوانے کی کوشش کرنا۔ مظلوم کو اس کا حق دلوانے کی کوشش کرنا، اس سے وکالت کہتے ہیں۔ یہ تینوں کام ایسے ہیں کہ ان تینوں کاموں میں انسان مجبور ہے۔ بیمار مرض سے پریشان ہے، جاہل اپنی جہالت سے پریشان ہے، اور مظلوم ظالم سے پریشان ہے۔ آپ توجہ دیں گے میری بات کی طرف۔ مظلوم ظالم سے پریشان ہے، ظلم سے، اور جاہل جہل سے پریشان ہے، اور بیمار اپنے مرض سے پریشان ہے۔ یہ تینوں وہ قسمیں ہیں، مظلوم، جاہل اور مظلوم اور جاہل اور بیمار۔ اب میری بات پر توجہ دیں، میں کچھ کہنے جا رہا ہوں۔ یہ تینوں وہ قسمیں ہیں جن سے فائدہ اٹھانا کمینے پن کی بات ہے۔ اس لیے کہ یہ تینوں چیزیں انسان کی ایک ایسی بنیادی ضرورت ہے۔ وکیل کا کام یہ ہے، وکیل کا کام یہ ہے کہ وہ ظالم سے حق لے کر مظلوم کو دے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعتکاف چھوڑ کر نکلے مسجد سے۔ لوگوں نے یاد بھی دلایا کہ آپ کا اعتکاف ہے، فرمایا مجھے بھی معلوم ہے کہ اعتکاف کسے کہتے ہیں، مجھے بھی معلوم ہے کہ اعتکاف کے لیے کیا شرائط ہیں، مجھے بھی معلوم ہے کہ اعتکاف کرنے والا اعتکاف سے باہر نہیں نکل سکتا، مجھے بھی خبر ہے۔ لیکن ایک مظلوم کو اس کا حق دلوانے کے لیے یا اس کے لیے سفارش کرنے کے لیے کوئی آدمی قدم اٹھاتا ہے اور اعتکاف چھوڑ کر بھی نکل جائے تو اس کے لیے 10 سال کے اعتکاف سے بہتر ہے 10 سال کے اعتکاف سے بہتر ہے ایک مظلوم کی حمایت، ایک مظلوم کو اس کا حق دلوانا۔ آپ غور کریں، وکیل کہتا ہے کہ میں آپ کا حق دلوا دوں گا۔ آج کل عام بیماری ہے لوگوں میں، کسی کے مکان پر، یتیموں کی زمین پر قبضہ کرنا ہو تو آسان راستہ ہے، آدمی پورے کاغذ بنوا لیتا ہے اور کسی راستے سے کوشش کر کے کسی کے مکان پر، کسی کی دکان پر قبضہ کر لیتا ہے۔ وہ وکیل سے کہتا ہے کہ جی میرا مکان ہے، اس کو کسی نے قبضہ کر لیا ہے، آپ میرا مکان اس ظالم سے اور اس ڈاکو سے، اس غاصب سے آپ میرا مکان چھوڑوا دیجیے۔ مکان کتنے کا ہے؟ 50 لاکھ کا مکان ہے، آپ کیا لیں گے؟ کہ جی 25 لاکھ آپ کو مکان چھوڑوا دیجیے۔ آپ کو ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ جو مکان کا قبضہ کر رہا ہے 50 لاکھ دبا کے بیٹھا ہے، اور جو دلوا رہا ہے 25 لاکھ لے رہا ہے، ان دونوں میں صرف 25 لاکھ کا فرق ہے۔ میں آپ سے بہت بنیادی بات ہوں، اگر یہ 50 لاکھ لے کر اس آدمی پر ظلم کر رہا ہے تو وکیل 25 لاکھ لے کر اس مظلوم پر ظلم کر رہا ہے۔ ہم نے ایک بات کی، کسی کی مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھانا،
ایسے ہی محنت کرنے جاتا ہوں، ایسے ہی محنت کرنے جاتا ہوں۔ ایک آدمی بیمار ہے، ایک آدمی بیمار ہے اور آپ نے ڈاکٹری کو اپنی آمدنی کا ذریعہ سمجھا ہوا ہے، آپ کو تو بیچارہ ضرورت سے پریشان ہے، اور آپ ایک بیمار سے اپنی خواہش پوری کر رہے ہیں۔ آپ ایک بیمار آدمی سے اپنی خواہش پوری کر رہے ہیں۔ میں بہت اہم بات کہہ رہا ہوں، بیمار آدمی سے آپ خواہش پوری کر رہے ہیں۔ آپ کی خواہش ہے کہ مجھے بیماروں سے 10 لاکھ روپے کمانے ہیں۔ آپ سوچیے، آپ بیمار آدمی سے اپنی خواہش پوری کر رہے ہیں، جبکہ بیمار آدمی سے اپنی ضرورت کا پورا کروانا بھی۔ بیان آپ کو پسند آیا ہو تو بیان کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ بیمار آدمی سے کام لینا کتنی بد اخلاقی کی بات ہوتی ہے، بجائے اس کے کہ آپ بیمار آدمی کی مدد کریں، اس کو سہارا دیں۔ آپ بیمار آدمی سے اگر کام لیتے ہیں تو کہا جائے گا کہ بڑے بد اخلاق ہیں آپ، اور آپ بیمار آدمی سے اپنے صرف ملاقات کی فیس لیتے ہیں۔ وہ کہتا ہے فیس چاہیے۔ آپ دیکھیں گے غریب طبقہ بہت سی بیماریوں کو اس لیے برداشت کر لیتا ہے کہ اس کے بعد اس کے علاج مل رہا ہے، اور آگے کہتے ہیں کہ نہیں، میرا یہ کہنا چاہیے کہ ڈاکٹر کہتا ہے میرا معاش ہے، یہ میرا معاش ہے۔ حالانکہ میں عرض کر رہا ہوں کہ ڈاکٹر یہ کمانے کا، میری بات ایسے لینا آئے کسی کے، یہ کمانے کا ذریعہ نہیں تھا، یہ خرچ کرنے کا راستہ، یہ خرچ کرنے کا راستہ ہے کہ میں ایک بیمار کے کام آؤں، میرے ذریعے سے ایک آدمی کو میرے ذریعے سے صحت ہو جائے۔ یہ کہتا ہوں کہ یہ کمانے کا نہیں، یہ خرچ کرنے کا راستہ ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ ڈاکٹر کہتا ہے یہ نہیں ٹھیک ہے۔ حالانکہ ایک بیمار سے ناجائز فائدہ اٹھانا، ایک بیمار آدمی سے ناجائز فائدہ اٹھانا۔ ایک واقعہ پیش آیا ہے کہ علاقے میں عجیب و غریب واقعہ ہے، بہت عبرتناک واقعہ ہے۔ دماغ کا سب سے بڑا ڈاکٹر، اتنا ماہر تھا دماغ کا، لیکن مزاج یہ تھا اس کا کہ جب تک اس کے ہاتھ پر آپ فیس نہیں رکھیں گے، وہ مریض کی نظر ہاتھ میں رکھے۔ آپ پہلے فیس لائیے اور فیس دے کر آپ کو اپنے دماغ کا بڑا اسپتال اس میں بیٹھا ہوا تھا۔ اچانک ایک کیس آیا، کسی نے آ کر کہا کہ نوجوان بے ہوش ہے، جو سڑک پر پڑا ہوا ملا ہے اور اس کے ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ ہم گزر رہے تھے وہاں سے، اس کو اٹھا لائے ہیں، خبر نہیں کون ہے، اور ڈاکٹر سے کہا کہ آپ فوراً، اس کے سر میں چوٹ ہے، آپ فوراً اس کو دیکھیں۔ اس نے کہا کہ آپ پہلے جائیے، فیس جمع کیجیے، پرچہ بنوائیے۔ اس نے کہا جی آپ پرچہ آج پیسے آ جائیں گے، بات سو کچھ نہیں، ہم تو اس کو سڑک پہ اٹھا کر لائے ہیں، سڑک پر پڑے ہوئے کو اٹھا کر لائے ہیں، 22 سال کے جوان لڑکا ہے، آپ اس کو دیکھتے ہیں۔ پہلے میں نہیں دیکھتا، آپ پہلے کچھ دیکھ جاؤ۔ یہ بیٹھا رہا، لوگوں نے اشتہار نہیں کیا۔ انہوں نے پھر دیر ہو گئی کہ کہیں سے انتظام کر کے کسی سے لے کر اس کو اس کی فیس پکڑائی، تب وہ اٹھ کر آیا دیکھنے کے لیے، اور جیسے ہی اس نے اس نوجوان کو دیکھا کہ ڈاکٹر بے ہوش ہو گیا، لوگوں نے کہا کیا بات پیش آ گئی؟ وہ لوگوں نے کہا کہ یہ اس کا جوان لڑکا ہے اور ایک ہی ایک اکلوتا، اس کی کوئی اولاد نہیں سوائے اس ایک بیٹے کے۔ جی ہاں، اس انتظار میں وہ آدمی، اس کا جوان لڑکا دنیا سے چلا گیا، اور وہ اس نے کہا نہیں، میں فیس کے بغیر کسی کو دیکھتا نہیں ہوں۔ اللہ نے عبرت کے لیے اس کی اولاد کو اس کے سامنے
خرچ کر کے نکلایا ہے، ہم آپ کو ہوتا اللہ اکبر۔ وہ تو جو لوگ انسانوں کی نفع رسانی کے لیے کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آمدنی کے وہ راستے کھول دیتے ہیں جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ انسان کے نزدیک صرف کمانے کا ذریعہ لوگوں سے فائدہ اٹھانا یہ تجارت کا تصور بن کر رہ گیا۔ حالانکہ لوگوں کو نفع پہنچانے کی غرض سے کسی عمل کا کرنا، یہ تو اللہ تعالیٰ کے خزانوں سے براہ راست تعلق پیدا کر دیتا ہے۔ جو لوگوں کی نفع رسانی کے لیے دنیا میں کوئی تجارت بھی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لوگوں کو نفع رسانی کے ارادے کی وجہ سے ان کے لیے تجارت کے وہ راستے کھول دیتے ہیں جن کا تعریف تصور بھی نہیں کر سکتا۔ میں نے آپ کو مثال دی ہے، ایک حصے کو مثالیں ملتی ہیں کہ جس میں آدمی دوسرے سے نفع اٹھانے کا ارادہ کر لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند نہیں ہے کہ کسی مجبور آدمی کی مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھایا جائے۔ میں نے عرض کیا یہی بات تعلیم کے ساتھ ہے، اور یہی بات میں عرض کر چکا ہوں کہ وکالت کے لیے بھی یہ وکالت کا مطلب ہوتا ہے کسی مظلوم کی حمایت کر کے ظالم سے حق چھین کر مظلوم کو دینا، اس کو وکالت کہتے ہیں۔ ایک آدمی بیچارہ اپنا حق چھوڑ دیتا ہے اس خیال سے کہ اس حق کے حاصل کرنے میں جو اخراجات ہیں میں اس کو برداشت نہیں کر سکتا، لہذا وہ اپنا حق چھوڑ دیتا ہے اس لیے کہ اس کے پاس اپنے حق کے لینے کا انتظام نہیں ہے۔ وکیل کہتا ہے آپ کا مکان دلوا دوں گا لیکن 25 لاکھ روپے میں دوں گا۔ یہ ایک مجبور آدمی سے ناجائز فائدہ اٹھانا شریک کہتے ہیں۔ میں نے آپ کو مثال پیش کی، تو میں آپ کر رہا تھا کہ اس لڑکی نے اپنے آپ کو لڑکے کے حوالے کر دیا۔ اللہ اکبر، یہ جوان کہتا ہے میں اپنی چچا کی لڑکی کی ٹانگوں کے درمیان بیٹھ گیا اور مجھے کوئی روکنے والا نہیں تھا، نہ مجھے کوئی دیکھنے والا تھا، مگر میں نے صرف اے اللہ تیرے خوف سے یہ کام نہیں کیا۔ یہاں کوئی مجھے دیکھنے والا، روکنے والا، ٹوکنے والا کوئی نہیں تھا، میں نے صرف تیرے خوف سے یہ کام نہیں کیا۔ اے اللہ میں اس گناہ سے صرف تیری وجہ سے بچاؤں۔ اور میں نے مزید یہ کیا کہ میں نے وہ مال لڑکی کو دے دیا۔ اس نے کہا بھی مجھ سے کہ تیری تو جو ہے شرط پوری نہیں ہوئی، تو یہ مجھے کیوں دے رہا ہے؟ کہا کہ میں یہ کام نہیں کروں گا، یہ مال کیوں لے لے۔ اے اللہ میں نے اس پر احسان کیا ہے اور تیرے حکم کی وجہ سے اور تیرے خوف کی وجہ سے میں نے اس سے یہ گناہ نہیں کیا۔ اے اللہ کی خدا نہ ڈالے، ہمیں لکھا روایت میں ہے اس کے اس تقوی پر شیطان ترکی رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو آدمی تقوی اختیار کرتا ہے ہم اس سے نکلنے کے لیے راستہ بنا دیتے ہیں، اس سے نکلنے کے لیے راستہ بنا دیتے ہیں۔ ایک بات یہ ہے تقوی نہیں يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، اور ہم اس ایسی جگہ بھی دیتے ہیں جہاں ان کا گمان خیال نہیں پہنچ سکتا۔ ایک صحابی تھے اور بھی نمائیں مشرکین کے قید تھے، اور اتنا عرصہ وہ مشرکین کے قید میں رہے کہ ان کے والدین ان کی رہائی سے مایوس ہو گئے کہ اس کی واپسی نہیں۔ حالات معلوم کرتے تھے لوگوں کے ذریعے، پتہ چلا کہ اس کو تانت سے باندھا ہوا ہے۔ تانت ایک ایسا مضبوط رسی ہوتی ہے کہ جو ٹوٹتی بھی نہیں ہے، کٹتی بھی نہیں ہے، میں کہ اس سے ان کو باندھا ہوا آ کے رسول اللہ میرا بیٹا آؤ، وہ مشرکین کے قید میں ہے اور میں اس کی رہائی سے مایوس ہو چکا ہوں، کیا کروں؟ آپ نے فرمایا کہ عوف کو اتنی خبر پہنچا دو کسی طرح کہ وہ لا حول پڑھا کرے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ ان کلمات کو زمانے میں تو مسلمان اللہ مجھے معاف فرمائے کچھ سمجھتا ہی نہیں ہے، بلکہ کچھ مزاج ایسا بن گیا
کہ آدمی وہاں لاہور پڑھ لیتا ہے جہاں اس کی مرضی کے مطابق کام نہیں ہوتا، جو بات جو چیز ناپسند ہوتی ہے اس میں لاہور پڑھ لیتا ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ یہ ان کلمات کا اللہ کیا کیا درجہ ہے۔ اللہ اکبر، فرمایا کہ یہ عرش کے خاص خزانے سے یہ کلمات نکل کر لائے گئے ہیں، اور بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی لا حول کی کثرت کرتا ہے، جو آدمی لا حول کی کثرت کرتا ہے، اللہ حدیث میں فرمایا اللہ اس پر سے نقصان کے 99 دروازے بند کر دیتے ہیں۔ اللہ اس پر سے نقصان کے 99 دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اس شخص پر جو لا حول کی کثرت کرتا ہے۔ اور فرمایا اگلی حدیث کا ٹکڑا یہ ہے کہ اس میں سب سے ادنا اور چھوٹا دروازہ رنج اور غم ہے۔ باظاہر بات ہے کہ آدمی اگر رنج اور غم ہوتا ہے تو آدمی جو ہے رنج اور غم سے پریشان ہو جاتا ہے۔ فرمایا کہ سب سے ادنا دروازہ یہ ہے اس کا کہ رنج اور غم آدمی کا ختم کر دیا جاتا ہے جو آدمی لا حول کا اہتمام کرتا ہے۔ فرمایا کہ آپ نے کہ اس سے کوئی لا حول پڑے، اسے لا حول پڑی، دانت ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا اور کھل گیا، یہ وہاں سے اٹھے، باہر نکلے، سارے مشرکین سو رہے تھے اور ایک جیل کی اونٹی بیٹھی ہوئی تھی جو اس پر سوار ہو کر باہر نکلے تو سارا میدان اونٹوں سے بھرا ہوا، سارا میدان اونٹوں سے بھرا ہوا۔ انہوں نے ایک اشارہ کیا، وہ سارے اونٹ ان کے ساتھ ہو گئے، یہ سب کو لے کر اپنے گھر پہنچے۔ ماں نے کہا مجھے بیٹے کی آواز معلوم ہوتی ہے، باپ نے کہا بیٹے سے آنے سے تو مایوس ہو جاؤ، وہ تو چھوٹ نہیں سکتا پتوار کے ہاتھ سے۔ دروازہ کھولا تو اور ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ اونٹ پر سوار سارے اونٹوں کو لے کر یہاں پہنچے۔ اللہ نے اتنی بڑی مالیت کے ساتھ ان کو کفار سے رہائی دی ہے لاہور کے پڑھنے پر۔ اس پر آیت نازل ہوئی، من یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لا یحتسب، کہ یہ آدمی تقوی اختیار کرتا ہے ہم اس کو رزق ایسی جگہ سے دیتے ہیں جہاں اس کا گمان خیال نہیں پہنچ سکتا۔ ایک وعدہ یہ ہے تقوی پر کہ اللہ تعالیٰ متقی کے کام میں آسانی پیدا کرے، تو دنیا میں آسانی پیدا کرے، متقی کے کام میں آسانی پیدا کرے۔ لوگ اپنی تجارتوں میں اور اپنے کاروبار میں حرام کو داخل کرتے ہیں سہولت کے لیے، حالانکہ حرام راستوں سے سہولت نہیں آتی کاروبار میں بلکہ دشواریاں پیدا ہوتی ہیں، اس لیے کہ سہولت کا وعدہ تقوی پر ہے۔ سب سے آسان آپ کو دنیا میں، پوری دنیا میں، ہر ملک میں سب سے آسان راستہ لون اور سود کا ہے، حالانکہ اتنی سہولت کا راستہ جو دنیا میں ہے تجارت اور زراعت کے لیے، وہ سارے سہولت کے راستے آپ کو حرام راستوں میں ہیں۔ ہر حرام راستہ انتہائی آسان اور سہولت کا ہوگا، اور ہر حلال اور جائز راستے میں دشواریاں ہوں گی، اور اس کی حقیقت یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا امتحان لینے کے لیے ان کو حلال راستوں میں دشواری سے گزاریں گے، اور حرام راستوں میں سہولتیں ہی سہولتیں ملیں گی، لیکن اس کے بعد جو مصیبتیں آئیں گی ان مصیبتوں کا کوئی علاج نہیں ہوگا۔ اور فرمایا کہ یہ ہمارا وعدہ ہے کہ جو آدمی کوشش کر کے حلال سے اختیار کرتا ہے ہم اس کے کام میں آسانی پیدا کر دیتے ہیں۔ بعض صحابہ کے باغات سال میں 2 مرتبہ پھل دیا کرتے تھے، ایسے بھی صحابہ ہیں۔ ان کے باغات سال میں 2 مرتبہ پھل دیا کرتے تھے، ایسے بھی صحابہ ہیں۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہماری تجارت کا حال یہ تھا کہ ہم مٹی بیچتے تھے اور سونے کا نفع حاصل کرتے تھے۔ یہ مثال ہے صحابہ کے کاروبار کی، کہ کاروبار مٹی کا کرتے تھے اور نفع سونے کا حاصل کرتے تھے۔ اس لیے غور کریں گے کہ صحابہ کے سال کا اکثر حصہ خروج میں گزر جایا کرتا تھا، زیارت ضرور کرتے تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ صحابہ کو زیارت فارغ کر کے آسمان ان کے لیے کھانے اترا کرتے تھے۔ غیبی مددوں کی کہیں کہیں مثالیں ملتی ہیں، ورنہ یہ کہیں ثابت نہیں ہے کہ صحابہ کو ان کے ایمان نے اسباب سے فارغ کر دیا ہو، یہ ثابت نہیں ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ دفعہ اختیار کریں گے
ہم ان کے لیے ان کے کام میں آسانی پیدا کریں۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا پکا وعدہ ہے کہ ہم ان کے مشکل اسباب کو آسان کر دیں گے۔ چنانچہ مثال ہے اس کی کہ اللہ تعالیٰ تقوی اختیار کرنے والوں کے کام میں آسانیاں کیسے پیدا کریں۔ داؤد علیہ السلام بادشاہ تھے اور اللہ نے خلافت بادشاہ دی تھی نبوت کے ساتھ۔ بادشاہ کی نبوت کے ساتھ وہ اپنا ذاتی خرچ بیت المال سے نکال دیا۔ بادشاہ کا مال، بادشاہ کا ملک، بادشاہ کا خزانہ، جو سارے ملک کو خرچ کرتے ہوں انہیں کیا ضرورت ہے کچھ کرنے کی، وہ اپنا ذاتی خرچ بیت المال سے دیا کرتے تھے۔ یہ بات اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ یہ بات اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے کہ ملک کا وزیر، ملک کا صدر، ملک کا بادشاہ وہ اپنا ذاتی خرچ بیت المال سے لے، اس لیے کہ وہ پبلک کے مال کا مالی ہے، مالک نہیں ہے۔ وہ نگراں ہے، مالک نہیں ہے۔ آپ دیکھیں گے صحابہ میں یہ صفت تھی کہ وہ بڑے بڑے ملکوں میں گورنر بنا کر بھیجے جاتے تھے۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ گورنر تھے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ 5000 ان کا وظیفہ بھیجتے تھے اور وہ یہ کہتے تھے کہ اگر میں یہ 5000 روپے اس کا کچھ حصہ اپنی ذات پر خرچ کروں اور اس سے میں اپنی تنخواہ نکالوں تو پھر اللہ تعالیٰ یہ کہیں گے کہ سلمان تمہیں تمہاری خدمت کا بدلہ دنیا میں مل گیا۔ ہاں باقی عرض کرتا ہوں کہ دو چیزیں ہیں، اجر اور اجرت۔ اجر اور اجرت، اجر اور اجرت، کیا آپ کو اجر بھی ملے اجرت بھی ملے؟ آپ کو اجر بھی ملے اجرت بھی ملے۔ صحابہ کرام ان دونوں چیزوں کو جمع کرنا نہیں جانتے کہ اجر بھی مل جائے اور اجرت بھی مل جائے۔ یہ کہتے تھے کہ اگر دینی خدمات پر ہم نے اجرت لے لی تو آخرت کے اجر کا کیا ہوگا؟ حالانکہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے کہ جو لوگ دنیاوی سارے تقاضوں سے فارغ ہو کر اور سارے کام چھوڑ کر دینی خدمت میں مشغول ہیں، ان کو اگر ان کے وقت کا بدل دیا جاتا ہے تو ان کا اجر اللہ کے یہاں یقین محفوظ ہے۔ دیکھیے صحابہ کرام کا مقام، ان کا درجہ، اس لیے کہ صحابہ نے عظیمت کی سطح قائم کی ہے اور عظیمت کی سطح مطلوب ہے، چاہے زمانہ کتنے گزر جائے۔ رخصت کی اجازت ہے اور عظیمت کی ضرورت ہے۔ رخصت کی اجازت ہے، عظیمت کی ضرورت ہے۔ صحابہ کرام وہ یہ سوچتے تھے کہ اگر ہم نے اجرت لے لی، اگر خدمت کی اجرت لے لی تو اجر کا کیا ہوگا؟ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنر تھے، 5000 درہم عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی تنخواہ دیا کرتے تھے اور وہ 5000 میں سے اپنی ذات پر 1 پیسہ بھی خرچ نہیں کرتے تھے۔ وہ یہ کہتے تھے کہ یہ جتنا مال ہے یہ تو میرا اپنا ہے نہیں، میرا تو ہے، جس کو میں اپنے ہاتھ سے کماؤں وہ میرا ہے، جس کو میں اپنے ہاتھ سے کماؤں وہ میرا مال ہے، یہ میرا مال نہیں۔ چنانچہ وہ گورنر ہوتے ہوئے کھجور کی سوکھی پتیاں تلاش کرتے تھے، ان سے ٹوکرے بناتے تھے، ان ٹوکروں کو بیچتے تھے، ان سے جو آمدنی ہوتی تھی اس سے اپنے گھر کا ذاتی خرچ بھی نکالتے تھے اور اس میں سے لوگوں پر صدقہ کیا کرتے تھے۔
لیکن صبر سے وہ ہے اپنی ذاتی کمائی سے صبر کرے. اگر کوئی آدمی کسی کے دیے ہوئے مال کو خرچ کر دے تو اس میں اس سے کیا کمائے؟ تو اتنا سے وہ تمہارے کہ جاؤ وظیفہ تو خرچ کر دیا کریں دوسروں کا، یعنی میرا مال ہے ہی نہیں، اس کا خرچ کرنا کوئی کمال نہیں. کچھ ٹوکرے بنا کر اس کی بستیوں کو سے اور ان کو بیچ کر اس سے جو آمدنی ہوتی تھی اس سے گھر کا خرچ نکالتے تھے اور اس میں سے صدقہ کیا کرتے تھے. چلے یہ ہے اصل میرا مال، یہ ہے وہ میرا مال جس کو میں نے خود کمایا ہے. ایسے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور باقی ایسے سفر والے آدمی ایسے متواضع بھی ہوتے ہیں. یہ اللہ نے ان کو لمبی عمر دی اور لوگ ان کی زیارت کے لیے آیا کرتے تھے. کچھ لوگوں کو خیال ہوا کہ چلو سلمان فارسی کی زیارت کرتے ہیں چل کر. وہ آئے سلمان سے ملاقات کے لیے، زیارت کی اور کہا کہ سلمان ہم آپ سے ملاقات کے لیے آئے ہیں، اس لیے کہ صحابہ میں سے آپ باقی رہ گئے ہیں، ہم آپ کی زیارت کے لیے آئے ہیں. سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیوں آئے ہو زیارت کے لیے؟ کہنے کہ اس لیے کہ آپ اللہ کے رسول کے صحابی ہیں. فرمایا کہ میں تو صحابی نہیں، میں تو صحابی نہیں. آپ نے صحابی ہونے کا انکار کیا انہوں نے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، کیونکہ وہ صحابی ہیں کہ جب آپ ان سے مشورہ کرتے تھے تو کوئی تیسرا شریک نہیں ہوا کرتا تھا. آپ کے یہاں اتنے معتمد مشیر تھے آپ نے خندق کے کھودنے کا فیصلہ اس سلمان فارسی کے رائے پر کیا. اس درجے کے سلمان فارسی کہنے کہ میں تو صحابی نہیں، میں تو صحابی نہیں ہوں. لوگ کہ چلو اٹھو یہاں سے، یہ تو کوئی اور سلمان ہے، ہمیں تو ان سلمان کی تلاش ہے جو صحابی کا. سناتے لوگ انکار کر کے کھڑے ہو گئے. نکلتے نکلتے ایک صاحب نے ان سے پوچھ لیا کہ کیا آپ نے اللہ کے رسول کو دیکھا ہے؟ کیا نہیں دیکھا، ہماری کچھ زندگی گزری ہے ان کے ساتھ، ہم تو جوانی میں آ گئے تھے اور آپ کے ساتھ رہے، غزوات میں، مشوروں میں، مدینے میں، باہر سفر میں، حضر میں ہم آپ کے ساتھ دعا کرتے تھے. تو لگا پھر آپ کیوں انکار کریں کہ میں صحابی نہیں؟ فرمایا کہ دیکھو ہمارے صحابی ہونے کا فیصلہ اگر آپ کے ساتھ جنت کا داخلہ ہو گیا تب تو ہم صحابی ہیں، اور اگر وہاں ہمیں آپ سے الگ کر دیا گیا تو ہم دنیا میں کہتے کہتے ہیں صحابی. سوچیے آپ، یہ سلمان فارسی نے جواب دیا. وہ نام کیا کہ ایسے ہوتے صحابہ سفر والے. تو میں نے عرض کیا کہ بات اصل یہ تھی کہ صحابہ اجرت اور اجر اس کو جمع کرنا نہیں جانتے تھے کہ یہ دونوں کبھی جمع ہو. آج بھی یہ بات ہے کہ دین کے تمام شعبوں میں کام کرنے والوں کو چاہیے کہ وہ اس اجرت کو اپنی خدمت کا بدل نہ سمجھیں بلکہ اپنے وقت کا بدل سمجھیں کہ ہم سارے کام چھوڑ کر اس میں لگے ہوئے ہیں. اس لیے ضرورت کے لیے اجرت کا لینے سے انشاءاللہ اجر ضائع نہیں ہوگا. لیکن عظیمت کی بات اپنی جگہ ثابت ہے. رخصت ضرورت کو پورا کر دیتی ہے، لیکن رخصت اور عظیمت میں ٹکراؤ نہیں ہے. جو آدمی ٹکراؤ پیدا کرے گا وہ دین کا نقصان کرے گا. یہ بات ہمیں یاد رکھیے. رخصت عظیمت میں کبھی ٹکراؤ نہیں ہے، اور عظیمت کی بات کرنا انسان کی اور لوگوں کی استعداد سے اونچی چیز نہیں ہے. یہ بھی آپ یاد رکھیے گا. یہ زمانے کا دھوکہ لگا ہے لوگوں کو کہ عظیمت کی بات مت کرو کیونکہ لوگوں میں اس کی استعداد نہیں ہے. میں کہتا ہوں صرف عظیمت ہی ایک ایسا فریضہ ہے اور عظیمت ہی ایک ایسا امر ہے جس کی وجہ سے مسلمان باقی رہے گا. اگر عظیمت کی بات نہیں ہے تو دین کھیل بن جائے گا. تو میں نے عرض کیا کہ یہ ایک وعدہ ہے کہ جو آدمی صفحہ اختیار کرتا ہے ہم اس کے سامنے آسانی پیدا کر دیتے. داؤد علیہ السلام اپنا ذاتی خرچ دیتے تھے
اور اپنا بیس بدل کر پھرتے تھے لوگوں میں اور لوگوں سے معلوم کرتے تھے کہ بھئی یہ داؤد کے ساتھ آدمی ہے۔ اس لیے اگر مخلص وہ ہوتا ہے جو اپنی اصلاح کے لیے تنقید پسند کرتا ہے، اور ریاکار وہ ہوتا ہے جو اپنے لیے تعریف پسند کرتا ہے۔ یہ ریاکار اور مخلصین کا فرق ہے۔ ریاکار تعریف پسند کرے گا، ریاکار تعریف پسند کرے گا، اور مخلص آدمی تنقید پسند کرے گا، اور ریاکار آدمی کو تنقید برداشت نہیں ہوتی، ریاکار کو تنقید برداشت نہیں ہوتی، اور مخلصین کو تعریف کرنا برداشت نہیں ہوتا۔ تو میں کہ اگر تمہارے لوگوں کی تعریف کرے تو تم اس کے منہ میں مٹی جھونک دو۔ یہ مطلب یہ ہے کہ اس کے منہ میں اتنی مٹی ڈال دو کہ وہ بات نہ کر سکے، حالانکہ مٹی پھنس جائے اور اس کو جو ہے بات نہ کر سکے وہ۔ یہی مطلب ہے حدیث کا اصل حدیث کا مطلب یہی ہے۔ اذا رأيتم المداحين فاعطوا في وجوههم التراب، حدیث ہے کہ اگر تمہارے سامنے کوئی تمہارے کو تعریف کرے تو مٹی لے کر اس کے منہ بھر دو تاکہ وہ بول نہ سکے اور اس کے حلق میں مٹی پھنس جائے اور وہ تمہاری تعریف نہ کر سکے۔ یہی مطلب ہے روایت، یہی مطلب روایت کا، یہی مطلب روایت کا ہے۔ ورنہ جو لوگ تعریف کرنے والوں کو مال دے دیتے ہیں وہ تعریف کرنے والوں کا اکرام کرتے ہیں، اس سے وہ تعریف کرنے والے تعریف میں اور مبالغہ کرتے ہیں، کیونکہ ان کا تعریف کرنا وہ ان کے لیے ایک مدد کا ذریعہ بن کر رہ جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اصل معنی یہی ہے اس کے۔ جن لوگوں نے ایک معنی کر دیا ہے کہ ہاں تعریف کرنے والوں کو اس مال دے دیا کرو کہ یہ مال کا سوال کرنے کے لیے تعریف کر رہے ہیں، تو میں کہتا ہوں کہ نہیں، روایت کا اصل مطلب یہ بنتا ہے کہ مداحین کے منہ میں مٹی جھونک دو تاکہ یہ تمہاری تعریف کرنے میں بول نہ سکے۔ یہ کنایا ہے ان کو خاموش کرنے سے، یہ کنایا ہے ان کو خاموش کرنے سے، اس لیے کہ آدمی کے اندر تعریف کے سننے سے عجب پیدا ہوتا ہے اور تنقید کے سننے سے اصلاح ہوا کرتی ہے۔ لیکن ایک اصولی بات یاد رکھنا ہماری ہمیشہ، اگر آپ کا دوست تعریف کر رہا ہو آپ کی تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اور اگر آپ کا دشمن تنقید کر رہا ہے آپ پر تو اس دشمن کی تنقید کا بھی کوئی اعتبار نہیں۔ دشمن کی تعریف کرنے سے، دشمن کی تعریف کا اعتبار کرنا چاہیے کہ دشمن کی تعریف کر رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف آپ کے دشمن کیا کرتے ہیں۔ اور اگر کوئی دوست تنقید کرے تو واقعی دوست کی تنقید کا اعتبار ہے، دوست کی تنقید کا اعتبار ہے، تعریف کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ دشمن کی تعریف کرنے کا اعتبار ہے، دشمن کی تنقید کا کوئی اعتبار نہیں۔ اگر ایک آدمی آپ کو تنقید کر رہا ہے دشمن ہے تو آپ کوئی پرواہ نہ کریں اس کی، کیونکہ وہ تنقید دشمنی میں کر رہا ہے، اور اگر کوئی آپ کا دوست آپ کی تعریف کر رہا ہے تو آپ اس سے متاثر نہ ہوں، اس لیے کہ وہ آپ کا دوست شریف ہے تعریف کر رہا ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ داؤد علیہ السلام نے پوچھا ایک آدمی کو اندھیرے میں اپنے بیگ بدل کر اپنی آواز کو بدل کر پوچھا کہ داؤد کیسا آدمی ہے؟ وہ اللہ کی شان فرشتہ کھڑا ہوا تھا، یہ پہچانی سے کہ فرشتہ ہے انسان ہے۔ اس نے اسے پوچھا کہ داؤد کیسا آدمی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں آدمی تو اچھا ہے، بڑے روزے دار ہیں اور نیک آدمی ہیں اور بڑے منصف ہیں، لیکن کمی یہ ہے اپنا ذاتی خرچ بیت المال سے لیتے ہیں۔ اسی وقت طے کر لیا کہ آج کے بعد مجھے بیت المال سے زیادہ خرچ نہیں لینا، بیت المال سے ذاتی خرچ نہیں لینا ہے، اسی وقت طے کر لیا۔ اللہ اکبر، اللہ سے پھر سوال کیا کہ اللہ کیا کروں، کون سا کام؟ دیکھیں اللہ مجھے معاف فرمائے، اس زمانے میں یہ مزاج بنایا جا رہا ہے بڑی قوت سے کہ جو لوگ دین کا کام کر رہے ہیں ان کو تو دنیا سے فارغ ہو جانا چاہیے۔ وہ ان کا خیال یہ ہے کہ دین کے کام میں مشغولی اور دین کے کام میں مشغول رہنا دنیا کی مشغولی سے بہتر ہے، اور دنیا کا تو مسئلہ حل ہو جائے گا کسی طرح، یا آپ کی ضرورتوں کو پوری کر دے گا، آپ دین کے لیے فارغ ہو جائیے۔ مجھے ایسا کوئی ثبوت صحابہ میں کہیں ملتا نہیں ہے
یہ کوئی کسی صحابی کو کسی کے کام کے لیے خارج کر دیا گیا ہو، اس کا کوئی سلسلہ نہیں۔ عمر امیر المؤمنین ہیں، اللہ اکبر۔ آدھی دنیا پر حکومت ہو رہی ہے عمر کے زمانے میں، آپ کو کیا آدھی دنیا پر آدمی حکومت کر رہا ہو، وہ ایک دن بازار کو تجارت کو دیتا ہو، ایک دن مسجد کو دیتا ہو، اپنے ساتھی کے ساتھ انہوں نے ایک دن کی بائیں لگا رکھی ہو، بازار کی اور مسجد کی، ایک دن پورا اپنی حضرت عمر کا مسجد میں گزرے گا، اور اگلے دن بازار کے تقاضوں کے ساتھ مسجد کے تقاضوں کے ساتھ، ان کے ساتھی کا ایک دن پورا بازار میں گزرے گا، ان کا پورا دن مسجد میں گزرے گا۔ یہ انہوں نے اپنے ساتھی کے ساتھ، وہ خلافت کے زمانے میں تجارت کرتے تھے، عمر رضی اللہ عنہ، صدیق رضی اللہ عنہ کو بہت کہا لوگوں نے، وہ شورا کے مجبور کرنے پر تجارت چھوڑی ہے انہوں نے، ورنہ وہ خلیفہ ہوتے ہی اپنے مونڈے پہ چادر ڈال کے بازار کی طرف چلے تھے۔ پوچھا نہیں آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تاکہ بچوں کے لیے کمانے کے لیے جا رہا ہوں۔ کندھے پر چادریں ڈال کر بازار کی طرف نکلنا نہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جن کے بارے میں اس پر اتفاق ہے امت کا کہ آپ نبی کے بعد سب سے افضل امتی ہیں۔ لیکن چلے تجارت کے لیے کہاں جا رہے ہیں؟ تجارت کریں گے؟ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ تجارت آپ کے لیے مناسب نہیں ہے، یہ کہیں ثابت نہیں ہے۔ یہ نہیں کہا تجارت آپ کے لیے معیوب ہے، اس لیے کہ آج کل کے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بعض کاموں کو کرنے کو اپنے لیے عیب سمجھتے ہیں۔ مجھے اس بات پر تعجب ہوتا ہے، میری بات آپ کو بری نہ لگے، مجھے اس پر تعجب ہوتا ہے کہ آج کل کے علماء تجارت کے پڑھانے کو تو اپنا کام سمجھتے ہیں اور تجارت کرنے کو اپنا کام نہیں۔ اور میرے نزدیک تجارت کے احکام پڑھا دینا یہ کوئی عملی تعلیم نہیں ہے، یہ کوئی عملی تعلیم نہیں ہے، یہ کوئی عملی تعلیم نہیں ہے کہ علماء کے ہاتھ میں کتابیں ہوں اور جاہلوں کے ہاتھ میں منڈیاں ہوں، بازار جاہلوں کے ہاتھ میں اور کتاب تجارت کے احکام کتاب علماء کے ہاتھ میں۔ یہ امت کے جہل کا یہ علاج نہیں۔ میں کیا آپ سے عرض کروں کہ ایک ملک میں ایک صاحب تھے، ماشاءاللہ ان کے 6 یا 7 بیٹے، جوان 7 بیٹے اللہ نے دیے۔ مجھ سے مشورہ کیا کہ میں کیا کروں ان کا؟ میں نے کہا انہیں پڑھاؤ، تعلیم بناؤ۔ خود آدمی وہ اتنی بڑی فیکٹری کا مالک ہے کہ دواؤں کی فیکٹری ہے اور دنیا بھر میں دوائیں جاتی، بڑے بڑے مالک ان سے دوائیں خریدتے ہیں۔ دنیا کی یعنی قیمتی ترین فیکٹری اس کے بارے میں نے کہا چاہو سب بیٹوں کو عالم بناؤ، مفتی بناؤ، اور اس سب کے بعد پھر ان کو اس فیکٹری کا سارا نظام ان کو سکھلاؤ۔ سنا ہے انہوں نے ہمت کی، سارے بیٹے ملتی ہیں، مدرسوں میں اعلیٰ کتابیں پڑھاتے ہیں، تعلیم دیتے ہیں، دارالفتاء کچھ سنبھالا ہوا ہے، اور ان کے لیے لازم ہے یہ کہ وہ 6 سے 7 گھنٹے وہ فیکٹری کو دیتے ہیں، ان سے باری کمپنی آتی ہیں اور آ کر ان سے معاملہ کرتی ہیں۔ وہ عملی طور پر عالمی سطح پر
بغیر سود کے، بغیر کسی غبن کے، بغیر کسی ملاوٹ کے سارا یورپ سارا جو ہے جن سے متاثر ہے کہ یہ کس قسم کے لوگ ہیں. یہ کہ عملی تجارت بازار میں ہونا یہ تو نہیں ہو سکتا جب تک تجارت کی تعلیم دینے والے عملی تجارت پیش کریں. کہ آپ تعلیم کو الگ کر دیں، عملی تجارت کو الگ کر دیں، تو اس سے آپ بازار میں عملی تجارت پیش نہیں کر سکتے. ہم تو صاف کو بتاتے ہیں کہ تعلیم اور عملی تجارت، عمر رضی اللہ کے زمانے میں یہ ممکن نہیں تھا کہ ایک آدمی مدینے کے بازار میں تجارت کرے، تجارت کے احکام کا امتحان دیے بغیر اور تجارت کے احکام کو سیکھے بغیر وہ ہمارے مدینے تجارت نہیں کر سکتا. اس لیے کہ ہم تجارت کی تعلیم مدرسے میں نہیں دینا چاہتے، ہم تجارت کی تعلیم بازار میں دینا چاہتے ہیں. جہاں کے احکام ہیں وہاں سکھلائے جائیں گے. عدالت کے احکام وکالت کی تعلیم میں نہیں سکھلائے جاتے ہیں. عدالت کے احکام عدالت میں سکھلائے جاتے ہیں. علی رضی اللہ تعالیٰ اپنے مد مقابل یہودی کو لے کر آئے تھے عدالت میں، اور عدالت کے جج نے حضرت علی کے خلاف فیصلہ کیا تھا. وہاں اس یہودی نے کلمہ پڑھا، اس نے کہا کہ آپ کے یہاں جو وکالت پڑھائی جاتی ہے اور جج بنائے جاتے ہیں وہ اسکولوں میں تعلیم نہیں بنائے جاتے. آپ کے یہاں جو تعلیم ہوتی ہے اصل جو ہے وکالت کی اور جو ہے عدالت کی، وہ آپ کی عدالتوں میں آپ کے یہاں عملی تعلیم ہے. اس یہودی نے پورا کلمہ پڑھا. ان جب دیکھا کہ حضرت علی کے خلاف فیصلہ ہو رہا ہے میرے حق میں، انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ. آپ کی عدالت وہ انبیاء والی عدالت ہے اور آپ کی عدالت صحابہ، آپ کی عدالت اسلام والی عدالت ہے. اس یہودی نے کلمہ اس پر پڑھا ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف عدالتی فیصلہ ہوا. ہم کیا احتجاج کرتے ہیں کہ ہم تو سارے شعبے جتنے بھی ہیں دنیا کے، ان سارے شعبوں میں علماء کو عمل پر اتارنا چاہیے. تو میں نے تو ساری بات اس پر عرض کی ہے کہ کوئی بھی عمل، کوئی بھی کام معیوب نہیں ہے. داؤد علیہ السلام نے پوچھا اللہ سے کہ اللہ کیا کروں؟ اللہ نے فرمایا کہ داؤد زرے بنایا کرو. ایک ندی کو لوہار کا کام دیا گیا کہ زرے بنایا کرو. ایک ندی کو لوہار کا کام دیا گیا، لیکن اللہ نے آسانی پیدا کی ہے تقوی پر، کیونکہ انہوں نے اپنے اخراجات کو فطری کمال سے ہٹا کر خود کچھ کرنا طے کیا. تو اللہ تعالیٰ نے اس ارادے پر ان کے لیے لوہے کو ایسا کر دیا جیسا گوندھا ہوا آٹا ہوتا ہے. حضرت الحدیث اس لوہے کے نرم ہونے کا جو اصل راز ہے اور سبب ہے وہ اصل یہ تھا کہ داؤد علیہ السلام نے بیت المال سے امن راجہ سے دینا بند کر نہیں آ سکتا. ایک وعدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ متقی کے لیے اس کے اسباب میں سہولتیں پیدا کر دیتے ہیں. تیسرا وعدہ یہ ہے کہ جو آدمی اپنے رخ کو پھیرتا ہے حرام سے حلال کی طرف، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہ معاف فرما دیتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ اس کے اجر کو بڑھا دیتے ہیں کیونکہ اس نے اپنے رخ کو غلط تجارت سے صحیح کی طرف اور سود سے وہ چھوڑ کر حلال طریقے کی طرف تجارت سے اس کو بدلا ہے. اللہ تعالیٰ پچھلے گناہ معاف کر دیتے ہیں اور آگے اس کی مجاہدے پر اس کے اجر کو بڑھا دیتے ہیں. یہ 5 وعدے اللہ نے سب سے بند کیے. میری شروع سے آگے کہ ساری نیکیوں کا مدار تقوی پر ہے. اسے تقوی پیدا کرو، اور تقوی پیدا کرنے کے لیے مسلمان کو تقوی کا کلمہ دیا گیا ہے. اللہ نے کلمہ لا الہ الا اللہ کو تقوی کا کلمہ فرمایا ہے، اور مومن کو اس کا حقدار کہا ہے. یہ مومن اس کا حقدار ہے. مومن اس کلمہ لا الہ الا اللہ کا اہل ہے اور اس کا حقدار ہے. اس لیے فرمایا کہ اس کلمہ لا الہ الا اللہ کو، اس کو دعوت میں لاؤ. اس کے تقاضوں کی طرف لوگوں کو بلانا ہی خدا کی قسم صرف ایمان کو بڑھنے کا سبب.
کلمے کے تقاضوں کی طرف لوگوں کو بلانا، یا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ کرتا ہوں کہ یہ دونوں کلمے امر بالمعروف و نہی عن المنکر، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، یہی سب سے بڑا کلمے کا تقاضا ہے۔ اسے کلمے کے زندانی یہی ہیں، منکرات سے اپنے آپ کو بچانا، معروفات پر عمل کرنا، یہ کلمے کے زندانے ہیں، جس کو بخاری فرماتے ہیں کہ یہ جنت کی چابی ہے، اور چابی کے لیے زندانے ہوتے ہیں، اس کے بغیر تالا کھل نہیں سکتا۔ اس لیے کلمہ لا الہ الا اللہ، اس کے زندانے وہ اللہ تعالیٰ کے احکام۔ اس لیے ہمیں اتنا ایمان سیکھنا ہر مومن کے ذمہ فرض عین ہے جتنا ایمان مومن کو حرام کرو، ایمان مومن کو اتنا ایمان سیکھنا ہر مسلمان کے ذمہ فرض عین ہے جتنا ایمان مومن کو حرام کرو۔ اس لیے میرے دوست کا جو ایمان کی تکمیل کا جو بنیادی سبب دیا گیا ہے وہ ہے دعوت اللہ۔ اس کے بغیر تو ایمان کی تکمیل ہونا ممکن نہیں ہے۔ قرآن اس سے بھرے ہوئے ہیں کہ ایمان کی تکمیل اصل دعوت سے ہے، اور دعوت امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی عملی محنت ہے۔ بھلائی کو حکم کرنا، برائی سے روکنا، اس کی عملی محنت دعوت ہے، اس کی عملی محنت دعوت۔ اسے بات سے تکلف کہی جاتی ہے، اور پورے یقین کے ساتھ کہ اگر کوئی شخص امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی فریضے کو قلم سے ادا کر دے گا یا کاغذ کا رقمات سے ادا کر دے گا تو اس سے فریضہ ادا نہیں ہوگا۔ اس کے لیے بدن کا استعمال شرط ہے۔ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، کہ آدمی منکر کو اپنے ہاتھ سے بدلے۔ اعلیٰ جہاد بھی یہی، اعلیٰ ایمان بھی یہی ہے۔ زبان سے بدلنا ادنا جہاد یا درمیانہ جہاد ہے، اور یہ درمیانہ ایمان ہے۔ منکر کو دل سے بدلنے کی کوشش کرنا یہ سب سے ضعیف ایمان ہے اور سب سے ضعیف جہاد ہے۔ اور اگر خدا نہ کرے گناہ دیکھتے ہوئے ہوتا ہوا دیکھ کر اگر آپ ہی کا اس کو بدلنے کی کوشش نہ کرے اپنی دعاؤں کے ذریعے، تو ایسے مسلمان کے دل میں ایمان کا ذرہ بھی نہیں ہے۔ یہ ہر آدمی بنانے میں خود ہی غور کرے۔ اس سے دل سے عزم کرو کہ انشاءاللہ ہمیں اس کے ذریعے اپنے یقینوں کو بدلنا ہے، اور یہ تقویٰ پیدا کرنا ہے جو اللہ سے تنہائی میں ڈرنے لگے۔ اس کے لیے اپنا آپ کو پیش کریں فرمائے ہر سال کے 6 ماہ کے لیے اللہ کے راستے کے 4 ماہ خروج کے فرمائے۔ جی کیا نام ہے؟ محمد فرمان صاحب، مظفر نگر، سالانہ 6 مہینے محمد ارشد صاحب، جی ماشاءاللہ 2 ماہ کے لیے ماشاءاللہ، 6 ماہ کے لیے ماشاءاللہ، ہر سال 4 ماہ کے لیے۔ بھائی شاداب صاحب 6 ماہ کے لیے، ہر سال 4 ماہ کے لیے ماشاءاللہ۔ فرمائے بیٹھے رہیں اور ایک دوسرے کو تشکیل کریں، تیار کریں۔ فرمائے ماشاءاللہ۔ تیسرے سال کے لیے مولانا نواب صاحب ماشاءاللہ بیٹھے رہیں، حلقہ لگائیں، ایک دوسرے کو تیار کریں، تشکیلیں کریں۔ میرے انتہائی محترم بیان کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔